السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھے سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ اول کے 10ویں سبق الدرس العاشر کو لے کر۔ آج یہ 10واں سبق ہے الدرس العاشر، اور ایک نئی چیز ہے اس سبق کے اندر۔ ہم بہت سی چیزیں بولتے ہیں، کسی چیز کی صفت بیان کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ چیز لمبی ہے، اور یہ مٹھائی مثلا یہ میٹھی ہے، یہ آم میٹھا ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے۔ یہ چیزیں، یہ صفات بیان کی جاتی ہیں کسی بھی چیز کے اچھے خراب ہونے کو، بڑے چھوٹے وغیرہ وغیرہ ہونے کو۔ اس کے ساتھ میں کبھی کبھی مقابلے کی شکل بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے۔ مثلا آم امرود سے زیادہ میٹھا ہے، گلاب گیندے سے زیادہ لال ہے، یہ کتاب اس کتاب سے زیادہ نفع بخش ہے، یہ لڑکا اس لڑکے سے زیادہ چھوٹا ہے۔ یعنی دوسرے سے مقابلہ کرنا کہ اس کے اندر بڑے ہونے کی صفت ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے اس کے اندر چھوٹے ہونے کی صفت ہے۔ یعنی یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ بھی بڑا ہے، یہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ زیادہ بڑا ہے۔ وہ بھی خوبصورت، یہ بھی خوبصورت، لیکن اس کی خوبصورتی اس کی خوبصورتی سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے عربی زبان میں، وہی بتلایا گیا ہے آج کے اس سبق میں، یعنی 10ویں سبق میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیسے اس کو کرنا ہے۔ انا حامد، میں حامد ہوں۔ انا صغیر، میں چھوٹا ہوں۔ ہوا راشد، وہ راشد ہے۔ ہوا کبیر، وہ بڑا ہے۔ یہ بہت آسان سے جملے ہیں، یہ بہت پرانے ہو گئے۔ اب جو اصل سبق ہے، جو میں نے بتلانا چاہا ہے، یا اس سبق کے اندر جس کو بتلانے کا ارادہ کیا گیا ہے، اب اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ حامد اصغر من راشد، حامد راشد سے چھوٹا ہے، یا راشد سے زیادہ چھوٹا ہے۔ یہ دونوں اردو کے اندر استعمال ہے۔ دیکھیے اس کے اندر سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ حامد اصغر من راشد کہا گیا ہے، تو جس چیز یا جس آدمی کو کے بارے میں اصل خبر دینی مقصود ہوگی، یعنی جس کے بارے میں کہنا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ چھوٹا ہے، یہ فلاں سے زیادہ بڑا ہے، یہ فلاں سے زیادہ چھوٹا ہے، اس کو سب سے پہلے رکھیں گے۔ تو یہاں پر حامد کے بارے میں بتلانا ہے کہ حامد جو ہے یہ راشد سے زیادہ چھوٹا ہے، تو یہاں پر حامد کو پہلے رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ لفظ آئے گا اصغر، افعلو کے وزن پر۔ دیکھیے آپ سبق میں چلتے جائیں گے آگے، تو اصغر ہے، اکبر ہے، اطول ہے، اقصر ہے، اجمل ہے، یہ ہے اصل وزن۔ تو اس کے اندر دھیان دیں ہم کہ اصغر، اس کے اندر دیکھیے اس پر کوئی تنوین نہیں آئی ہے، صرف پیش ہے، صرف ایک پیش ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ جو بھی اس طرح کا وزن ہوتا ہے نا، افعالو کا وزن، اس کے مطابق جو بھی الفاظ آئیں گے ان پر پیش نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا وہ بعد کی بات ہے، ہم سمجھ لیں گے۔ ابھی تو بس اتنا کہ افعالو کا جو وزن آئے گا، کوئی بھی لفظ ہو اس وزن پر افعالو کے، اس پر صرف ایک ہی پیش آیا کرتا ہے، اس پر دو پیش نہیں آتی، تنوین اس کے اوپر نہیں آتی ہے۔ اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے۔ تفضیل کے معنی یہ ہوتا ہے فضیلت دینا، برتری بیان کرنا۔ تو حامد کا چھوٹا ہونا، اس کی برتری، حامد کی برتری بیان کی جا رہی ہے راشد کے مقابلے میں چھوٹا ہونے کے اعتبار سے، کہ حامد جو ہے یہ راشد کے مقابلے اس کے اندر چھوٹا پن زیادہ ہے، اس کو اس میں تفضیل کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھ گئے کہ جس کے بارے میں کہنا ہوگا کہ یہ زیادہ بڑا ہے، یہ زیادہ چھوٹا ہے، یہ زیادہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کو سب سے پہلے لائیں گے۔ اس کے بعد وہ کلمہ ہوگا جس کے ذریعے سے بتلانا مقصود ہوگا کہ یہ مطلب چھوٹے پن میں، بڑے پن میں، خوبصورتی میں، بدصورتی میں، میٹھے پن میں، یا جو بھی کچھ ہو اس کے اندر،
وہ آئے گا، اور اس کے بعد جس چیز سے یا جس آدمی سے چھوٹا ہونا، جو مقابلے میں ہوگا، جس کو کمتر بنایا گیا ہوگا، اس کے اوپر من داخل کریں گے۔ اور جب من داخل ہوگا تو ہم یہ بات پہلے جان چکے ہیں کہ من یہ حروف جارہ میں سے یعنی یہ زیر دیا کرتا ہے، تو اس کے نیچے پھر زیر آ جائے گا۔ جیسے ہم نے دیکھا من راشدن، یہ الف لام اس پر نہیں لگا ہوا ہے، راشد پر یہ نام ہے، اس پر الف لام عام طور سے نہیں لگتا ہے، تو من لگا اس کے اوپر تو دو زیر آ گئی۔ حامد اصغر من راشدن، حامد راشد سے چھوٹا ہے، حامد راشد سے زیادہ چھوٹا ہے، حامد راشد کے مقابلے میں زیادہ چھوٹا ہے، یا حامد راشد کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ دوسرا لفظ ہے راشد اکبر من حامد، راشد حامد سے زیادہ بڑا ہے، یا راشد حامد سے بڑا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیا آپ نے، یہاں راشد کے بارے میں خبر دینا تھا، اس کے بڑے ہونے کو بتلانا تھا بمقابلے حامد کے، اس لیے حامد کو بعد میں رکھا گیا من کے ساتھ آنے کی وجہ سے اس کے اوپر دو زیر آ گئی۔ ہادہ حلیمۃ ہی طویلۃ، یہ حلیمہ ہے، یہ لمبی ہے۔ ہادہ حلیمۃ ہی طویلۃ، یہ حلیمہ ہے، یہ لمبی ہے۔ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ حلیمۃ آیا ہے یہاں پر، اور وہاں پر آیا تھا ہوا راشد، کہ وہاں تنوین اور حلیمہ میں تنوین نہیں۔ یہ بات پہلے بتلائی جا چکی ہے کہ مؤنث جو نام ہوتے ہیں، عورتوں کے نام جو ہوتے ہیں، ان پر تنوین نہیں آتی ہے، تو اس لیے حلیمۃ ہے، حلیمۃ نہیں ہے۔ ہادہ حلیمۃ، یہ حلیمہ ہے، ہی طویلۃ، یہ لمبی ہے۔ تلک رشیدۃ، وہ رشیدہ ہے۔ یہ تن تو ابھی بتلا دیا گیا کہ مؤنث کے نام پر تنوین نہیں آتی ہے۔ ہی قصیرۃ، وہ چھوٹی ہے، ٹھنگنی ہے۔ ہی قصیرۃ، وہ ناٹی ہے۔ ہادی حلیمۃ، یہ حلیمہ ہے، یہ لمبی ہے، اور تلک رشیدۃ ہی قصیرۃ، وہ رشیدہ ہے، وہ ناٹی ہے۔ اب مقابلے کی صفت، حلیمۃ اطول من رشیدۃ، حلیمہ رشیدہ سے زیادہ لمبی ہے، حلیمہ رشیدہ سے زیادہ لمبی ہے، حلیمہ رشیدہ کے مقابلے میں لمبی ہے۔ تو حلیمۃ پہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے اوپر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتی ہے مؤنث کے نام پر، یہ بات ایک، اس لیے حلیمۃ ایک ہی پیش ہے۔ اطول، اس کے بارے میں بتلایا گیا تھا کہ یہ اس کے اوپر بھی دو زبر دو زیر دو پیش، اس کے اوپر تنوین نہیں آیا کرتی، یہ بات بھی آ گئی۔ من رشیدۃ، اب من لگا ہے تو رشیدہ تین ہونا چاہیے تھا، جیسے من راشدین آیا، من حامدین آیا، لیکن یہاں پر من رشیدۃ، یا کم سے کم چلو مؤنث کا نام ہے تو ایک ہی تو آ جاتی، کم سے کم نہیں۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ مؤنث کے جو نام ہوتے ہیں، حلیمہ، فاطمہ، رقیہ، زکیہ، جو کچھ کہہ لیجئے، ان کے اوپر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی ان کے اوپر زیر آتی ہے، نہ ہی ان کے اوپر زیر آتی ہے، بلکہ یہ زیر کی حالت میں بھی ان پر زبر، مطلب آپ چٹکلے میں سے سمجھ لیں کہ عورتیں کبھی زیر نہیں ہوتی، وہ تو مردوں کی قسمت میں ہے زیر ہونا۔ تو من رشیدۃ، تو ایک بات ہم یہ سمجھ چکے کہ جو مؤنث اسما ہوتے ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو مؤنث اسما ہوتے ہیں ان کے نیچے زیر نہیں آتی، بلکہ زیر کی جگہ پر زبر اور ایک ہی زبر ہوتا ہے، چونکہ تنوین نہیں آتی، یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے۔ ہاں زیر کی کبھی ضرورت پڑے، یعنی من لگا دیا یا کسی اور کا مضاف الیہ بن گیا، یعنی رشیدہ کی کتاب وغیرہ کچھ کہنا ہو، کتاب رشیدہ، تین نہیں کہیں گے بلکہ کتاب رشیدۃ کہیں گے، یعنی زیر کی حالت میں زبر ہی رہتا ہے۔ چلیے، رشیدۃ اقصر من حلیمۃ، رشیدہ حلیمہ سے زیادہ ناٹی ہے، رشیدہ حلیمہ سے زیادہ ناٹی ہے۔
ہاذا تفاح، یہ ایک سیب ہے، ہوا جمیل، یہ خوبصورت ہے، ذالک لیمون، وہ ایک لیمو ہے، وہ لیمو ہے، ہوا جمیل ایضاً، وہ بھی خوبصورت ہے، ایضاً کا معنی ہوتا ہے بھی، وہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی لمبا ہے، وہ بھی، یہ بھی کے لیے آتا ہے ایضاً۔ التفاح اجمل من اللیمون، التفاح، الف لام لگا ہے اس لیے دو پیش نہیں بلکہ ایک ہی پیش، التفاح اجمل من اللیمون، سیب لیمو سے زیادہ خوبصورت ہے، سیب لیمو سے زیادہ خوبصورت ہے، لیمو کے مقابلے میں خوبصورت ہے، سیب لیمو سے خوبصورت ہے۔ اللیمون اصغر من التفاح، لیمو سیب سے چھوٹا ہے، لیمو سیب سے چھوٹا ہے، تو یہ اجمل یہ جمیل سے بنا ہے، ہوا جمیل، اس کو افعال کے وزن پہ لگا دیا۔ ایسے ہی دیکھیے یعنی جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس انداز پہ بن جائیں گے، کوئی ایک صفت ہمیں معلوم ہو اس کو آپ افعالو کے وزن پہ لے آئیے تو وہ مقابلے کے لیے اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہونے لگے گا۔ جیسے جمیل تھا اس کو اجملو کر دیا، سب سے پہلا مثلا صغیر تھا اس کو اصغرو کر دیا، کبیر تھا اس کو اکبرو کر دیا، طویلۃ تھا اس کو اطولو کر دیا، قصیرۃ اس کو اقصرو کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا سبق، اس میں تفضیل کا استعمال یعنی ایک کو دوسرے پر دوسرے کے مقابلے میں برتر کیسے استعمال کیا جائے گا، وہ استعمال اس سبق میں ہمیں خاص طور پہ بس وہ پرانی چیز ایک یاد رکھنی ہے کہ مؤنث جو اسما ہوتے ہیں ان پر تنوین نہیں آتی، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ مؤنث جو اسما ہیں ان کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی، اور ایک چیز کہ افعلو اطولو کا جو وزن ہے اس کے اوپر بھی تنوین نہیں آتی، ایک ہی پیش ہوا کرتا ہے ایسے استعمال میں۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔